السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں حج کے دوران شدید گرمی اور لو لگنے سے 1000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ بھارت میں سینکڑوں افراد اور پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں 500 افراد کی موت کی خبر ہے۔ لوگ موسم کی اس بے پناہ شدت سے بہت پریشان ہیں۔ کہیں درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے تو کہیں حبس کی وجہ سے لوگ نڈھال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے آخر انسان موت کے منہ میں کیسے چلا جاتا ہے؟ انسانی جسم کے اعضاء پر گرمی کی وجہ سے کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ماہرین نے تحقیق کی ہے اور کچھ رضاکاروں کو ہاٹ باکسز سے گزار کر تجربات کیے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے رضاکاروں کو ایک گرم باکس میں رکھا جاتا ہے اور مختلف درجہ حرارت میں ان کے جسم کے رد عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجربات کی روشنی میں یہ سامنے آیا ہے کہ جو درجہ حرارت انسانی جسم کے لیے خطرے کا باعث سمجھا جاتا ہے، اس سے کئی ڈگری کم درجہ حرارت بھی انسانی جسم کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی آسٹریلیا میں ہیٹ اینڈ ہیلتھ کے ماہر پروفیسر اولی جے کا کہنا ہے کہ ایک صحت مند انسانی جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 ڈگری فahrenheit ہوتا ہے۔ اگر یہ 7 درجے بڑھ جائے تو ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے۔ ہیوسٹن میتھوڈسٹ ہسپتال کے میڈیسن ڈائریکٹر ڈاکٹر نیل گاندھی کہتے ہیں کہ ہیٹ ویوز کے دوران جو شخص بھی بغیر کسی انفیکشن کے 102 یا اس سے زیادہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے گرمی کی وجہ سے تھکن اور ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدید لہر کے دوران زیادہ تر مریضوں کو 104 یا 105 درجے تک بخار ہو سکتا ہے۔ اگر مریض کے جسم کا درجہ حرارت اس سے 1 یا 3 درجے زیادہ ہو تو اس شخص کے موت میں منہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گرمی سے موت کیسے ہوتی ہے؟ پروفیسر اولی جے کہتے ہیں کہ گرمی سے اموات کی 3 وجوہات ہیں، جن میں پہلی بنیادی وجہ ہیٹ اسٹروک ہے۔ ایسے میں جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بقول جب جسم کا اندرونی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے کے لیے خون کے بہاؤ کو جلد کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اس دوران معدے اور آنتوں کو آکسیجن اور خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور نظام انہضام متاثر ہونے سے فاسد مادے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پروفیسر اولی جے کہتے ہیں کہ یہ عوامل جسم پر کئی مضر اثرات مرتب کرتے ہیں، جن میں جسم کے اندر خون کا جمنا اور اعضاء کی ناکامی شامل ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ان کے بقول گرمی کی وجہ سے زیادہ اموات دل پر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی دل کے مریض ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں بھی وہی عمل دوبارہ ہوتا ہے، یعنی جسم خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے خون کو جلد کی طرف بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس دوران دل خون کو پمپ کرنے کے لیے مزید زور لگاتا ہے۔ ان کے بقول اس صورتحال میں آپ پہلے سے ہی کمزور دل کو بہت زیادہ کام کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی ٹانگ زخمی ہو اور آپ بس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ پروفیسر اولی جے کے مطابق تیسری وجہ خطرناک حد تک پانی کی کمی کا شکار ہونا ہے۔ جب لوگ گرمی میں تھک جاتے ہیں تو جسم سے بہت زیادہ پانی نکل جاتا ہے، جو گردوں کو دباؤ کا شکار کرتا ہے۔ ڈاکٹر نیل گاندھی کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں بہت سے لوگوں کو خطرے کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر رینی سیلاس کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کی حالت غیر ہو سکتی ہے۔ خون، آکسیجن اور غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے دورے پڑ سکتے ہیں اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ کئی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت انسانی دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس سے انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔
पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर लवल्यू लैरी कैनी कहते हैं कि अगर किसी शख्स को 104 बुखार है और उसका आसाबी निज़ाम काम नहीं कर रहा तो ये हीट स्ट्रोक की सबसे बड़ी अलामत है। डॉक्टर रेनी सालास कहते हैं कि हीट स्ट्रोक एक हंगामी सूरत हाल है और इसमें तिब्बी अमला मरीज को 30 मिनट के अंदर अंदर ठंडा रखने की कोशिश करता है। उनके बकौल मरीज को ठंडा रखने के लिए उसे ठंडे पानी के टब में भी रखा जाता है, लेकिन ये बाथ टब हर जगह मौजूद नहीं होते, लिहाजा तिब्बी अमला मरीजों को ठंडे मशरूबात देने की कोशिश करता है। मरीज के करीब आइस पैक रखे जाते हैं। डॉक्टर रेनी सालास कहते हैं कि कभी कभार ये तरीका भी काम नहीं करता। वो कहते हैं कि हीट स्ट्रोक के जरिए मौत एक खामोश कातिल की तरह ही है, क्योंकि उसे देखने में कोई ड्रामाई हालात नहीं होते, ये सब कुछ छुपा हुआ है। नाज़रीन, सबसे अहम तो यह है कि शदीद दर्जे हरारत में जाने से बचा जाए और बहालत मजबूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए ताकि जिस्म शदीद दर्जे हरारत को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। आप बताइए कि आपके यहाँ मौसम की सूरत हाल क्या है और आप खुद को महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।